بندہ کہ یہ پچھلے دنوں ایک ملوانے کو میں سن رہا تھا، کہندا ہے 11ویں دا لنگر انج حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے۔ اندازہ کرو، آپ اندازہ کرو ان لوگوں کا، طبیعت دیکھو۔ اب میرا بھی تو آپ حوصلہ دیکھو نا، میں نے آپ کو بات کتنے ٹھنڈے مزاج میں سمجھا دی ہے۔ قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، اور پھر آگے سے کوئی بندہ یہ کہ اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے۔ اوے بے شرمو، تم لوگ حرام کھا لیتے ہو لیکن 12ویں کا لنگر نہیں کھاتے، 11ویں کا لنگر نہیں کھاتے، تو پھر یہ نصیب ہے۔ اوے تم کو حرام کھانا نصیب ہو رہا ہے، ہمیں مدینے والے کے نام کا لنگر کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ حرام کھا لیں گے، سود کھا لیں گے، 11ویں کا لنگر تو نہیں دی، یہ نہیں ہم نے کھانا، اس لیے نہیں کھانا۔ تیرے اندر جو حرام اترا ہے، تیرے اندر جو 2 نمبر روٹی اتری ہوئی ہے، تجھے پھر کہاں سے یہ 11ویں کا لنگر کھانا نصیب ہو؟ 11ویں کا لنگر میرے نہیں مولوی صاحب، آپ نے بڑے کسی کمزور ملے سے یہ بات سنی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ خنزیر حرام ہے۔ نہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز ایسے حرام نہیں ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حرام ہے، کیونکہ خنزیر کو اللہ کے مقابلے میں جو ان لوگوں نے معبود بنائے ہیں ان کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا، اور یہ 11ویں شے، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے خداؤں کے نام پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کو بنایا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے۔ ابو داود کے اندر 3313 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی نے بوانا نام پر کوئی چیز ذبح کرنے کی منت مانی۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں فلان جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلا سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا اس جگہ پر جاہلیت کے اندر بھی کوئی بت شت تو نہیں رکھا ہوا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس جگہ پر جاہلیت کے زمانے میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ آج کون سا مزار ہے جس پر عرس نہیں منایا جاتا، جس پر میلے نہیں لگائے جاتے، جس پر ڈھول ڈھمکے اور ناچ گانا نہیں ہوتا؟ یہ داتا دربار پر آپ جا کر دیکھیں کون سی فحاشی ہے جو اس داتا دربار پر نہیں ہو رہی، اور یہ بنایا ہوا ہے داتا علی اجویری کے نام۔ پتہ نہیں قبر کے اندر داتا علی اجویری ہے بھی صحیح، یہ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں تو اس کا بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ مسند احمد کے اندر 954 نمبر حدیث ہے، اور نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے 4 بندوں پر لعنت کی ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ ہاں، یہ مسند احمد اور نسائی دونوں میں حدیث ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، غیر اللہ کا نام لیا، یہ تو بالاتفاق حرام ہے، اس پہ تو اس میں تو کسی چیز کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نام تو اللہ کا لیا لیکن نسبت کی غیر اللہ کی طرف، اس کو خاص کیا غیر اللہ کی طرف۔ یہ بکرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، ان کے ساتھ خاص کرنا، جس طرح اللہ کے نام کے ساتھ چیزوں کو خاص کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ، بکرا کا مطلب کیا ہے؟ گائے، 22 سپارے کی سورت ہے۔ تم کہتے ہو غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے، 22 سپارے کی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام غیر اللہ پہ رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اب آگے چلو، ہے دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران۔ آل عمران کون سی ہے؟ آل عمران حضرت عمران کی فیملی۔ عمران خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ تقریباً یہ 1.5 سپارے کی سورت ہے، غیر خدا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ان کا کہتا مان لیا جائے تو سورت حلال ہوئی یا حرام ہوئی؟ اب آگے چلو، سورۃ النساء۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں۔ عورت خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ تو مجھے بتاؤ، یہ کم از کم 1 سپارے کی سورت ہے، غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں؟ تو پھر کیا کہو گے جی؟ آگے چلو، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ دسترخوان خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ بولو ذرا میرے ساتھ، چلو ذرا۔ اللہ کے بندو، سوشل میڈیا پہ تو ڈما کمنٹ کرتے ہو، بولو میرے ساتھ، یہاں پر بولو۔ اگر میں بہت غلط کرتا ہوں مجھے پوچھو۔ یہ اگر کہتے کو مان لیا جائے کہ غیر اللہ کا نام آ جائے چیز حرام ہو جاتی ہے، تو بھائی سورتوں کا نام غیر اللہ پہ ہے۔ آگے چلو، سورۃ الانعام۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپاہوں کو کہتے ہیں، وہ جانور ان کو کہتے ہیں۔ پوری سورت اللہ نے غیر اللہ کے نام پہ رکھی ہے۔ اب آگے چلو، آپ کو نہیں پتا کہ 11ویں سپارے کے آخر میں سورہ شروع ہوتی ہے جس کو سورۃ الہود کہا جاتا ہے؟ 11ویں سپارے میں سورت ہے جس کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ یونس خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ بکرا نہیں ہے، بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بکرا کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، بکرا کا مطلب کیا ہے؟ نا، اور سورۃ انعام، یہ آگے نام جو گنوا رہے ہیں آپ، ان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کسی کے نام پر نام رکھنا، مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی گائے کا ذکر ہے، تو اس گائے کے نام پر بقرہ۔ سورہ انعام، سورہ مریم، حضرت مریم کے نام پر نام ہے،
سورۃ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے نام پر نام. اس سورت کو حضرت ابراہیم کے لیے خاص نہیں کیا گیا بلکہ ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے. اس سورت کو حضرت ابراہیم کے نام پر قربان نہیں کیا گیا بلکہ ان کے نام پر نام رکھا گیا. تو آج بھی اگر آپ کوئی انسان اپنا نام عبد القادر جیلانی رکھنا چاہتا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی آپ اپنے کسی جانور کا نام کسی اپنے بزرگ کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اس کو اس کے ساتھ خاص کرنا کہ یہ اس کا ہے، اس کے لیے ہے، اس کی عبادات، اس کا قربان ہونا سب کچھ اس کے لیے. اس کے خلاف آیات ہیں. قرآن مجید میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے. سورہ مائدہ کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گروائی نا یہ چیزیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ چیزیں چلتے چلتے آخر میں فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے درگاہوں پر، ان جگہوں پر جہاں پر کسی بت کے نام پر پہلے چیزیں ذبح کی جاتی تھیں. تو یہ سارے جتنے بھی مزارات ہیں ان پر جو ذبح کی جاتی ہے یہ حرام ہے. اسی وجہ سے وما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے درگاہوں پر وہ حرام ہے، قبروں پر، مزاروں پر، یہ سارے جتنے بھی چرچ ہیں ان پر اور ہندوؤں کے مندروں پر، ساری چیزیں اس ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا. یہ جو قرآن میں آیا ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، مطلب یہ ہے جب ذبح کرنے لگو تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لو. اور ہمارے مسلک، ہمارے جو حنفی مسلک ہے اس کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر دو بندے چھری پکڑ کر گائے ذبح کرنے لگے دونوں پر ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور خدا کی قسم کوئی سنی جب جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے وہ یا غوث نہیں کہتا، وہ یا علی نہیں کہتا، وہ جب کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے ذبح کرتا ہے. عجیب تماشا بنا کے رکھا. اندازہ کرو لوگ کدی کسی نے پڑھیا یا غوث؟ میرا سکا پیو بھی یا غوث کہہ کے کرے، میں کہوں گا جی حرام ہے. اس لیے میرے دوستوں کچھ سمجھو، یہ میں اس لیے پہلے تو آپ کو پتا ہے وما اہل لغیر اللہ، اور دوسری جگہ پر وما اہل بہ لغیر اللہ، بلند کیا گیا جس کے ذریعے غیر اللہ کو. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا جانور، یہ میرا بکرا غیر اللہ کے نام یعنی کسی بھی پیر کے نام پر ہے، اس کے لیے اس کو میں قربان کروں گا، یہ تو حرام ہی حرام ہے، اس میں تو بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بولنا وما اہل، یہ جملہ بولنا بھی حرام ہے کہ یہ میرا جانور فلاں کے لیے ہے، فلاں کے نام پر ہے، فلاں کے نام پر قربان کروں گا، یہ جملہ بولنا بھی حرام. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتوں کے نام ان کے ناموں پر نام رکھے گئے ہیں، ان کے لیے قربان نہیں کیے گئے، ان کے لیے تخصیص نہیں ہے ان میں. تو یہ اس طرح دھوکے نہیں دیں خدا کے لیے. کس دنیا میں ان لوگوں نے جنم لیا ہے؟ یہ علم سے یتیم لوگ ہیں، اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے.